لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في مكانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء بقدرته وعلمه وهو في مكانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلطان رسالت کا، سلطان دین و دنیا، سلطان کربلا و شہادت کے حوالے سے یہ پیغام ظاہراً تو بہت مختصر ہے، لیکن اسی اختصار میں رسالت سے امامت تک کی پوری دنیا قید ہے۔ یقیناً کلام میں ایجاز پایا جاتا ہے، لیکن اسی ایجاز میں اعجاز کے سمندر کانٹے مار رہا ہے۔ رسول کا یہ پیغام ظاہراً بہت چھوٹا ہے، لیکن اس چھوٹے سے کلام کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ فکر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی کلام کسی متکلم کا پیش کیا جاتا ہے تو وہ کلام دو طرح کا ہوتا ہے، اور جب وہ کلام پیش کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی توجہ کی جاتی ہے کہ یہ کلام کہہ کون رہا ہے۔ کلام کہنے والا کبھی عالم ہوتا ہے تو کبھی جاہل ہوتا ہے۔ کلام کہنے والا کبھی اجباری طور پر کوئی کلام کہتا ہے اور کبھی اختیاری طور پر کوئی کلام کہتا ہے۔ کلام کہنے والا کبھی کوئی راہ چلتا ہوا آدمی ہوتا ہے تو کبھی صاحب معراج ہوتا ہے، لیکن ہر کلام میں اس کے متکلم کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جاہل کوئی کلام کہے گا تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کے کلام پہ کان نہیں دھرے گا کہ بھائی جاہل آدمی کیا باتیں بیان کرے گا۔ اگر کوئی بنیا بقال کوئی بات کوئی کلام کہے گا تو لوگ اس کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے۔ اسی جگہ پر اگر کوئی عالم کوئی بیان کرے گا، کسی عالم کا کوئی کلام پیش کیا جائے گا تو لوگ اس کے کلام کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو یہ تو کلام معلم انسانیت کا ہے، جس نے انسانیت کو درس دیا ہے، انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو کلام کی اہمیت خود بخود بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کلام کسی ایرے غیرے کا نہیں، یہ رسول اللہ کا ہے۔ پھر کلام بھی دو نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جب کوئی کلام کسی کی مدح میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھے خطیب ہیں،
فلاں صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے معلم ہیں، یہ ایک تعریف ہے۔ لیکن اگر تعریف کرنے والا خود صاحب منزلت ہو، خود صاحب منصب ہو، خود صاحب فضیلت ہو، اور خود صاحب منزلت و فضیلت و منصب ہونے کے بعد وہ اس انسان کی نسبت اپنی طرف دیتے ہوئے تعریف کرے تو وہ تعریف اور بھائی ماشاءاللہ غفران بھائی بہت اچھے ادیب ہیں، ان کا ادب بہت اچھا ہے، شعر و شاعری بہت اچھی ہے۔ اب اگر یہ تعریف اس طرح سے کرے، خاتم مدائن میں اس لائق نہیں ہوں کہ قمر بھائی اسی طرح کے ادیب ہیں جس طرح کا میں ادیب ہوں، تو اس تعریف میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غفران بھائی کا ادب، غفران بھائی کی شاعری، غفران بھائی کی کتابت یہ پورے نجف میں مشہور ہے۔ اب اگر یہ کسی محفل میں بیٹھ کر یہ بیان کر رہے ہوں کہ قمر بھائی اسی طرح کے ادیب ہیں جس طرح کا میں ادیب ہوں، تو اس تعریف میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ رضوان بھائی بہت اچھے شاعر ہیں، اگر یہ کسی شاعر کی تعریف کرنا چاہیں کہ رضوان بھائی کی شاعری کی نجف میں مشہور و معروف شاعری، اگر یہ کسی کی تعریف کرے کسی شاعری کی، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، تو شاید اس تعریف میں وہ وزن نہ ہو۔ اگر یہ کہیں کہ یہ صاحب اسی طرح کے شاعر ہیں جس طرح کا میں شاعر ہوں، تو اس میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو رسول اللہ نے اہل بیت کی تعریف بیان کرنے کا یہی انداز اختیار کیا کہ جب کبھی بھی خاص طور سے پنجتن کی تعریف جب بھی بیان کرنا چاہی تو ان کی نسبت اپنی طرف دی۔ علی منی و انا منہ، کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ انا و علی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، کہ میں اور علی منزلت ہارون و موسیٰ کے اوپر ہیں۔ یا آگے بڑھے، جب جناب شہزادی کونین کی تاریخ و مدحت بیان کرنی چاہیے تو کہا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یا فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ قہرۃ قلبی، کہ فاطمہ میرے دل کا سکون ہے۔ تعریف جو ہو رہی ہے اپنی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ یہی حال ہے جب امام حسن کی تعریف بیان کرتے ہیں، حسن نور عینی، کہ حسن میرے آنکھوں کا نور ہے۔ اور اسی طرح جب امام حسین کی تعریف بیان کی تو کیا کہا؟ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ گویا رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ یقیناً ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، لیکن یہ رسول ہیں، جذبات اور عطوفت کی بنا پر کوئی بیان تو دیتے نہیں ہیں، جوش و عقیدت میں آ کر کوئی خطبہ دیتے نہیں ہیں، جوش میں آ کر کوئی مجلس و کتاب کرتے نہیں ہیں۔ یہ رسول وہ رسول ہیں کہ جو وحی کے حساب میں بات کرتے ہیں، یہ رسول وہ رسول ہیں کہ جو وما ينطق عن الهوى کے دائرے میں بات کرتے ہیں، یہ رسول وہ رسول ہیں کہ جب تک اشارہ نہیں ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی اپنے جذبات و عطوفت کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں، اب اگر یہ کہہ رہے ہیں علیک انی، تو اشارہ وحی کی بنا پر کہہ رہے ہیں، حسین منی تو اشارہ وحی کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہہ رہے ہیں تب بھی غیر غلط نہیں، اشارہ وہی پہ کہہ رہے ہیں۔ حسین و منی ہیں تب بھی اشارہ وہی پہ کہہ رہے ہیں۔ گویا رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح میں مکارم اخلاق کو بیان کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تو حسین بھی اپنے اخلاق کو پیش کرنے والا ہے، اخلاق کو پھیلانے والا ہے۔ اگر میں اپنے گستاخ کو معاف کر دینے والا ہوں، تو حسین بھی اپنے اوپر تشدد کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ یہ اخلاق حسین ہی تو تھا کہ جس حر نے لجام پرست پہ ہاتھ ڈالا تھا
اس کو اس طرح سے معاف کیا کہ وہ دنیا میں بھی سعید ہوا اور آخرت میں بھی سعید ہوا۔ گویا رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں حریت انسانیت یا حریت انسان کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو حسین بھی جسے ابل احرار کہا جاتا ہے، انسانوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنے والا ہے۔ میں اگر محبت پھیلانے کے لیے، محبت کو پیش کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تو یہ حسین بھی محبت کا پیغام پھیلانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں، بہت سارے صاحب منصب ہوتے ہیں، بہت سارے عہدیدار ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے اندر ایک تمنا، ایک آرزو ہوتی ہے کہ اس کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے، اس عزت کو پیدا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے کام بھی انجام دیتا ہے۔ کبھی لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کبھی اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کرتا ہے، طرح طرح کے کنڈے اپناتا ہے تاکہ لوگ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ اس کو عزت دار کہیں، عزت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ لیکن خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں عزت اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک فارمولا ہم کو دیا۔ کیا قرآن مجید سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دیا، تو خداوند عالم خود بخود وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو قرار دے دے گا۔ کچھ نہیں کرنا ہے انسان کو، کیا کرنا ہے؟ ایک تو با ایمان ہونا ہے، دوسرا عمل صالح کو انجام دینا ہے۔ بھئی ہم کوشش یہی کرتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، ہم محبوب ناز ہو جائیں، لوگ ہم سے محبت کریں، عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، یہی ہمارا کنڈا ہوتا ہے۔ اپنی مجلسوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے، ہر طریقے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں۔ لیکن قرآن مجید نے یہ دو طریقے ہم کو دیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو کیا کرو؟ کچھ نہ کرو، صرف اور صرف ایمان لے کر آؤ اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دیتے رہو۔ خود بخود لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت آتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ اعمال صالحہ اگر ہم کسی کتاب میں یا اعمال صالحہ کی فہرست بنانا شروع کریں تو اعمال صالحہ کی فہرست بھی بنا سکتے ہیں ہم۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وہ کام جو خوشنودی پروردگار کے لیے کیا جائے اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کا نام دیں، آپ راستے میں آ رہے تھے، آپ کو راستے پتھر دکھا، پتھر آپ نے اس نیت سے ہٹا دیا، شاید کسی کی ٹھوکر لگ جائے، خون نکلا، چوٹ لگ جائے، پتھر کو کنارے کر دیا، ایک عمل صالح ہے، کار خیر ہے، نیک کام ہے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھا راستے میں کوئی بھیک مانگ رہا تھا، آپ نے جیب سے پیسے نکالے، اس کو عطا کر دیا، تو کس نیت سے دیا آپ نے؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے ضرورت مندوں کو ضرورت کو پورا کرو۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا ایک پیاسا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، کس لیے؟ خوشنودی پروردگار کے لیے۔ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ بھوکا ہے، کھانا نہیں مل رہا، آپ نے کھانا کھلا دیا، کس کے لیے؟ خوشنودی پروردگار کے لیے۔ یعنی اگر آپ فہرست بنانا چاہیں تو آپ فہرست نہیں بنا سکتے ہیں اعمال صالحہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال صالحہ کا بھی ایک پیمانہ ہے، ایک معیار، ایک کسوٹی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے لیے انجام دیا جائے گا اس کو عمل صالح کہا جائے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی انسان پانی پلائے لیکن اپنے اسٹیٹس کے لیے ہو سکتا ہے قال خیر نہ ہو۔ ممکن ہے کوئی انسان کسی کو پیسے دے رہا ہو لیکن اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے ممکن ہے قال خیر نہ ہو۔ لیکن وہی کام اگر اللہ کی مرضی کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ قال خیر بن جائے گا، عمل صالح بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اعمال صالحہ کی فہرست نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اچھا، محبت ایسی پیدا ہو کہا کہ اعمال صالحہ کی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اعمال صالحہ کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کا اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ جو عنوان سکل ہے حسین منی،
اور اس کے بعد کیوں امام حسین سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اعمال صالحہ کی کوئی فہرست نہیں ہے۔ اعمال صالح چھوٹا بھی ہوتا ہے، اعمال صالح بڑا بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا عمل صالح مثال کو یہ ہماری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو کوئی عمل صالح چھوٹا نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر مثال کو عقیل بھائی جا رہے ہیں، انہوں نے روح نکال کے دیا، مان اللہ مطلب میں کوئی بس مثال میں کر رہا ہوں، روح نکال کے دیا، میں نے کہا بتاؤ روح دے رہے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس، روح دینا چاہیے تو کم سے کم الف دینا چاہیے۔ اب انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ روح دیا ہے نا، اب میں نے دکھانے کے لیے دیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ عمل صالح تو انہوں نے کہا کا چھوٹا کیا، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو بڑا ہے نا، وہ ہے نا۔ تو انسانوں کی نگاہ میں عمل صالح چھوٹا بھی ہوتا ہے، عمل صالح بڑا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بھی عمل صالح یعنی ایک کیٹیگری، ایک سٹیٹس ہے کہ آپ پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، وہ ایک عمل صالح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی مرتے ہوئے کو بچا رہے ہیں، یہ بڑا عمل صالح ہے، کیونکہ پانی پلانا چھوٹا عمل صالح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی مرتے ہوئے کو بچا رہے ہیں تو یہ بڑا عمل صالح ہے، بڑا کار خیر ہے، کیونکہ آپ نے مرتے ہوئے کو بچایا ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا اور ہے، بھوکے کھانا کھلانا اور ہے، لیکن اگر کسی مرتے ہوئے کو آپ بچا رہے ہیں یہ بڑا عمل صالح ہے، کیونکہ آپ نے کسی انسان کو بچایا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کو بچایا، گویا انسانیت کو بچا لیا، یہی ہے نا۔ اسی طریقے سے عمل صالح کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اعمال صالحہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی اعمال صالحہ کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ بھائی عامر بھائی ہمارے ماشاءاللہ بہت کار خیر کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ مدرسہ رضویہ کھول دیا، بغل میں سکن بھی ہے۔ اب یہ کار خیر ہے، اب جو اس سکن میں مدرسے پڑھ رہے ہیں تو کیا کہا قرآن مجید میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، خود بخود خداوند عالم اس کی محبت لوگوں کے دل میں اتار دے گا۔ اب انہوں نے اس نیت کے ساتھ مدرسہ اور سکن کھولا کہ طلبہ یہاں پڑھائیں گے، پڑھائی کریں گے، طلبہ یہاں پڑھائیں گے، آرام سکن رہیں گے، اللہ کی مرضی کے خاطر انہوں نے مدرسہ سکن کھولا۔ اب جتنے طلاب اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جتنے طلاب ان کے سکن میں رہ رہے ہیں، تو ان کو ان طلاب سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھ سے محبت کرو، میری عزت کرو۔ جو طلاب یہاں پڑھ رہے ہیں یا یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ خود بخود ان سے محبت بھی کریں گے، ان کی عزت بھی کریں گے، ہے نا، خود بخود۔ اب ان کے پاس ماشاءاللہ اور اسباب فراہم ہوئے، انہوں نے کربلا میں مدرسہ کھول دیا۔ ابھی تک کیا تھا، نجف کے جو طلاب تھے وہ صرف ان سے نجف کے طلاب محبت کر رہے تھے، جب کربلا میں مدرسہ کھول دیا تو ان کی محبت کا دائرہ نجف سے نکل کر کربلا تک پہنچ گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب کربلا میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا صرف مدرسے اور سکن تک محدود نہ کریں، کوئی بھی کالج خیر انجام دیا انہوں نے، اب وہاں کے لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ خداوند عالم نے اور نوازا، یہ کربلا سے آگے بڑھے، بلکہ یوں تو عراق سے آگے بڑھے، ہندوستان میں جا کے کالج خیر کر رہے ہیں، ہندوستان میں اللہ کے نام پہ بہت سارے کام کر رہے ہیں، ہندوستان میں حضوری پروردگار کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں، وہاں مدرسہ بھی کھول رہے ہیں، وہاں پہ اسکول بھی کھول رہے ہیں، ہاسپٹل بھی بنوا رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے، ابھی تک کیونکہ ان کا دائرہ محدود تھا نجف کے اندر، تو نجف والے ان سے محبت کر رہے تھے، دائرہ بڑا کربلا تک پہنچے، کربلا والے ان سے محبت کر رہے تھے، دائرہ بڑا ہندوستان تک پہنچے، ہندوستان والے ان سے محبت کر رہے تھے۔ یعنی جیسے جیسے دائرہ بڑھتا چلا گیا، محبت کرنے والوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بس اسی معیار کو سمجھنے کے بعد آپ امام حسین کی قربانی کو دیکھیے۔ امام حسین نے اگر کسی کو اپنی قربانی کسی قوم و ملت کے لیے دی ہوتی تو قوم و ملت والے ان سے محبت کر رہے ہوتے، قوم و ملت والے ان سے عزت کر رہے ہوتے، لیکن کیونکہ امام حسین نے اپنی قربانی انسانیت کے لیے پیش کی تھی، لہذا جہاں جہاں تک بھی انسان پائے جاتے ہیں امام حسین سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جو کیا آپ نے کہ دائرہ جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امام حسین سے محبت کرنے کے لیے حقیقت ہے کہ
مسلمان شیعہ مومن ہونا ضروری، انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ہے تو وہ امام حسین سے محبت کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کچھ لوگ انسان کے لبادے میں کچھ بھیڑیے آتے ہیں جو امام حسین کے نام سے دشمنی کرتے ہیں، امام حسین کے پیغامات کو پہنچانے سے روکتے ہیں، وہ انسان کے لباس میں بھیڑیے ہیں، جانور ہیں، کیونکہ محبت انسان ہی کرے گا، جانور تو نہیں کرے گا۔ تو یہ پھر آپ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں ٹھیک ہے بھائی آپ نے قربانی پیش کی، کسی قوم کے نام پر نہیں، کسی مذہب کے نام پر نہیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی انسان بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے اس کا ثواب اور ہے، اس کی محبت کا معیار اور ہوا، لیکن اگر کوئی کسی انسان کو بچا رہا ہے تو اس کی محبت کا معیار اور ہوا۔ امام حسین نے تو ڈوبتی بھی انسانیت کو بچایا ہے۔ انسانیت گمراہیوں میں جا رہی تھی، گمراہیت کے اندھیرے سے بچا کر لے کر آئے، کیوں نہیں ہر انسان ان سے محبت کرے گا؟ تو یہ ہے حسین و منی کا مصداق، واحد مصداق، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ انا من الحسین، بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ ظاہراً تو ایک وجود ہے، لیکن اس وجود کے اندر ان کے دو وجود پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ وجود جو اپنے آپ میں ہے، دوسرا وہ وجود جو حسین میں ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی بھی دو وجود ہیں، ایک وہ وجود جو اپنے آپ میں ہے، دوسرا وجود ان کا رسول اللہ کے اندر ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ ہر انسان کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وجود حقیقی، دوسرا وجود اعتباری۔ ہر انسان کا دو وجود ہیں، وجود حقیقی یعنی وہ وجود جو اس کو ماں اور باپ کی طرف سے ملا، اس کو وجود حقیقی کہا جاتا ہے۔ امام حسین کا وجود حقیقی یہ ہے کہ جناب امیر المومنین، جناب شہزادے کونین سے وہ ہیں، لہذا ان کا وجود حقیقی ہے۔ رسول اللہ کی بھی دو وجود ہیں، وجود حقیقی، وجود اعتباری۔ وجود اعتباری یعنی وجود رسالتی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول اللہ کا جو علم ہے، رسول اللہ کی جو معرفت ہے، رسول اللہ کی جو عصمت ہے، رسول اللہ کی جو رسالت ہے، اس وجود کی بقا جو ہے کس سے ہے؟ وجود حسین سے ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ تشریح کہ وجود اعتباری اور وجود حقیقی کیوں؟ رسول اللہ نے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ جذبات اور قوت میں آ کر کوئی بیان نہیں دیتے نا کہ بھائی حسین جیسا میرا نواسا ہے تو میں کہتے رہا ہوں میں ٹھیک ہے، میں بھی حسین سے ہوں۔ وہ تو جذبات سے خالی ہے نا، عطوفات سے خالی ہیں۔ وہ جو بھی بیان دیں گے وہ وحی کے اشارے پر اللہ کی مرضی کی بنا پر دیں گے نا۔ خداوند عالم نے اپنی معرفت کرانے کے لیے رسول اللہ کو وجود بخشا۔ کنتو کنزم مخفیہ ارید ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ یہی ہے نا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تم کو خلق کیا۔ یعنی اللہ نے چاہا کہ میری وحدانیت پہچانی جائے، اللہ نے چاہا کہ میری معرفت ہو، اللہ نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے، میری عبادت کریں، تو اس کو ذریعہ بنایا کس کو؟ رسول اللہ کو، کہ اے رسول تم جو ہے میری معرفت کراؤ گے، اے رسول تم میرے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، اے رسول تم لوگوں کو میری عبادت کے بارے میں بتاؤ گے۔ یہ رسول ہے کون؟ جو اللہ کی معرفت کرائیں گے۔ لیکن رسول کی معرفت وجود اعتباری کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ رسول جو دین کی معرفت کرا رہے ہیں، جو اللہ کو پہچانوا رہے ہیں، دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ رسول پہنچا رہے ہیں۔
لیکن رسول کے بعد تو نسل منقطع ہو رہی تھی نا ظاہراً. یہی تو وجہ تھی قدیم میں لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اب تو رسول کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے, رسول کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے, یہ میرا آخری حج ہے, یہ میرا آخری عبادت ہے, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور میں صرف میں ہی نہیں بلکہ جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے اس دنیا جانے والا ہے, میں بھی اس دنیا سے جا رہا ہوں. اسی وجہ سے خوش ہو رہے تھے کہ ظاہراً دیکھ رہے تھے کہ نسل منقطع ہو رہی ہے کہ رسول جا رہے ہیں. اب جو زبردستی ہم نے اسلام قبول کیا تھا ہم دوبارہ اپنی اصل پلٹ جائیں گے. جو ہم نے اپنے کام چھوڑے تھے دوبارہ اپنے کاموں کو انجام دینے لگیں گے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے من کنت مولا فہد علی مولا کہا, جو لوگوں کے ذہن میں چل رہا تھا وہ ساری کی ساری باتیں ان کی ختم ہو گئی کہ بھائی یہ رسول تو اپنے پیچھے خلیفہ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو اپنے پیچھے تو ظاہراً ان کو لگ رہا تھا کہ نسل منقطع ہوگی, یہ کام ختم ہو گیا ہے. تو جب دیکھا کہ بھائی اب رسول کے بعد امیر المومنین بھی چلے گئے, اب کون معرفت کرائے گا؟ حسن بھی چلے گئے, اب کون معرفت کرائے گا؟ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاید رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا من الحسین, کہ رسول اللہ نے مجھے خلق کیا تاکہ میں اس کی معرفت کراؤں, حسین میری معرفت کرائے گا, اللہ کی معرفت کرائے گا. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ دین اسلام وجوداً تو محمدی ہے لیکن بقاءً حسینی ہے. کہ وجود تو ظاہراً رسول اللہ نے دیا ہے, رسول اللہ نے پہنچایا ہے اسلام, لیکن اگر حسین نہیں ہوتے تو اس کی بقا نہیں ہوتی. دو وجود ہیں تو ظاہراً دو لیکن گویا ایک جان ہے. اور صرف یہی تو نہیں ہے بلکہ کائنات میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں تو دو جسم اور ایک جان تھی. شہزادی زینب کی جب شادی جناب عبداللہ سے امیر المومنین کرنا چاہ رہے تھے تو جناب عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ, کائنات میں باپ اور بیٹے تو بہت گزرے ہیں لیکن یعقوب اور یوسف جیسا کوئی نہیں گزرا. کائنات میں باپ اور بیٹی تو بہت گزری ہیں لیکن رسول اللہ اور فاطمہ جیسا کوئی نہیں گزرا. اسی طرح سے کائنات میں بھائی اور بہن تو بہت ہیں لیکن حسین اور زینب جیسا بھائی کوئی نہیں. میں تمہاری شادی اس سے کر رہا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا کہ شاید حسین کو کبھی صبر کرنا پڑے تو زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے نہ روکنا. ہاں جی, تو یہ تمہید ان دو چھوٹے بچوں کے لیے جو جناب زینب کے لفظ جگر ہیں. تمہید میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کتنی محبت ہے جناب زینب اور امام حسین کو ایک دوسرے سے. مرحوم احمد کافی اپنی مجلس میں بیان کر رہے تھے کہ رواج رہا ہے عرب کا کہ جب کسی لڑکی کی شادی کی جاتی ہے شادی کے 3 دن تک اس کے گھر لڑکی کے گھر کوئی نہیں جاتا ہے لیکن 3 دن بعد لڑکی کی ماں لڑکی کے گھر جاتی ہے اس کی احوال پرسی کے لیے. جناب زینب کی شادی کے 3 دن گزر گئے لیکن یہ مظلومیت ہے جناب زینب کی کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. امیر المومنین نے جناب فضہ کو کہا کہ اے فضہ, تم نے زینب کو اپنی ماں کی بیٹی کی طرح پالا ہے, تم زینب کی ماں کے درجے پر ہو, تم جاؤ اور زینب کی احوال پرسی کرو. جناب فضہ جب جناب زینب کے دولت قدے پہ پہنچی ہیں تو دیکھا کہ مسئلہ عبادت پر عبادت کر رہی ہیں. جب محسوس ہوا کہ جناب فضہ آئی ہیں تو جناب زینب گریہ کرنے لگتی ہیں. جناب فضہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید
مجھے دیکھ کر ان کو اپنی ماں کی یاد آ گئی ہو کہ ایسے موقعوں پر مائیں جایا کرتی ہیں لیکن میں آیا. لیکن جناب زینب کا گریہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میری ماں نہیں آئی ہے. اب جناب فضا بھی اسی اعتبار سے تشفی تسلی دے رہی ہیں کہ اے زینب تمہاری ماں نہیں تو کیا ہوا میں تو آئی ہوں. لیکن جناب زینب کہتی ہیں کہ میں اس وجہ سے گریہ نہیں کر رہی ہوں کہ میری ماں مجھ سے ملنے نہیں آئی ہے. اما فضا 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا ہے. میرا دل تڑپ رہا ہے حسین سے ملنے کے لیے. ہاں جناب فضا جب لوٹ کر آئی ہے گھر پر نا تو یہی عالم امام حسین کا بھی ہے. خواب میں تھے خواب سے بیدار ہوئے گریہ کر رہے ہیں. مولانا نے پوچھا بیٹا حسین گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا خواب میں اماں جان آئی تھی. کہا حسین تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. زینب تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. مولا حسین کو امیر المومنین نے جناب زینب سے ملنے کے لیے بھیجا. 3 دنوں بعد بھائی اور بہن ملے ہیں. مل کر گریہ جاری کر رہے ہیں. اتنی محبت ہے بھائی اور بہن میں. اسی محبت کی بنا پر عاشور کے دن دونوں بیٹے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوئے ہیں. مامو جان مرنے کی اجازت دے دیجیے. لیکن جس بھائی کو اتنی محبت اپنی بہن سے وہ اپنے بھانجوں کو مرنے کی اجازت میں دیتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. خداوند اعلیٰ کسی غم میں نہ روائے جلائے سوائے غم حسین کے. ہاں ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں. امام حسین جو ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب زینب آتی ہے بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. ادھر بہن کا اسرار ہوا. بھائی نے اجازت دی. ایک بانجے کو مولا عباس نے تیار کیا. دوسرے بانجے کو مولا حسین نے تیار کیا. گھوڑے پہ سوار کیا. دونوں شہزادے جنگ کر رہے ہیں. لیکن بچے ہی ہیں نا. پیاس کا غلبہ ہوا. بھوک کا غلبہ ہوا. گھوڑے پر چڑھ نہ سکے. زمین پر تشریف لا رہے ہیں. مامو جان مدد کو آئیے. ادھر سے مولا عباس دوڑے ہیں. ادھر سے مولا حسین دوڑے ہیں. جب لاشی کے قریب پہنچے ہیں لاشا کیونکہ مولا عباس اور مولا حسین سے لے کر پامال ہو چکا ہے. لاشوں کو خیمے میں لے کر آئے ہیں. اب دیکھیے دنیا میں کتنی محبت کرنے والی بہن ہو. کتنی محبت کرنے والی بہن ہو. لیکن اپنے بھائی سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. بچوں کو خیمے میں لا کر رکھ دیا گیا. تمام بیویاں آگے گریہ جاری کرنے کے لیے. لیکن یہ عجیب بہن ہے مسلح میں سجدہ شکر میں ہے کہ پروردگار تو نے میری قربانی قبول کر لی. فضا آئی ہے. شہزادی چلیے شہزادے آ گئے ہیں. فضا سے کہتی ہے زینب کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے سامنے اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ مجھے پتا ہے میں ماں ہوں. بچوں کو دیکھنے کے بعد میرے آنسو نہیں رکیں گے. میرے آنسو نکل آئیں گے تو میرا بھائی پریشان ہو جائے گا. سلام ہو ایسی بہن کو جس کو زینب کہتے ہیں. ہاں وہ بہن جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. 11 محرم کو لاشوں کے پاس سے گزارا گیا. بچوں پر گریہ نہیں کیا. شام میں بچوں کے سر واپس کیے گئے. اپنے بھائی پر گریہ کیا. بچوں پر گریہ نہیں کیا. ہاں یہ کافرہ لوٹ کر مدینے آ گیا. اپنے بھائی پر گریہ کرتی رہی. بچوں پر گریہ نہیں کیا. عبداللہ ہاتھوں کو چھوڑ کر امام سجاد کے پاس آئے. کہا شہزادی کو گھر بھیج دیے. گھر کی اعلان پڑا ہے. ہاں شہزادی گھر پہ آتی ہے. عبداللہ نہیں ہے. دروازے پر بیٹھی ہے. ضعیف کی تاریخ ہو چکی ہے. اے ضعیفہ میرا گھر پہلے ہی ویران ہو چکا ہے. اب یہاں گریہ نہ کریے. عبداللہ تم نے نہیں پہچانا میں زینب ہوں. غلط کے گھر کے اندر لے کے گئے. اب جو گھر کے اندر دو ننے بچوں کو دیکھا کبھی آم پر گریہ کر رہی ہے کبھی محمد پر گریہ کر رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام